بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر راہ ایپیسوڈ 3۔ شام کو مسز سعید سارہ کے روم میں گئیں اور پوچھا، کیا بات ہے سارہ، اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کیا ہماری باتوں سے خفا ہو؟ تمہاری سلامتی کے لیے ہی فکر مند رہتے ہیں، لیکن اگر تم اس طرح دل پہ لیتی ہو تو ہم آئندہ کچھ نہیں کہیں گے۔ سارہ بولی، نہیں امی جان، آپ سے خفا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ میری کیئر کرتے ہیں۔ مسز سعید بولی، تو پھر کیوں خاموش ہو؟ کھانے کی ٹیبل پہ بھی تم گمسم تھیں، یہاں تک کہ ماہین کو بھی ہوں ہاں میں جواب دیتی رہیں، اور اس کے جانے کے بعد سے اپنے کمرے میں گھس کر بیٹھ گئی۔ اگر کوئی بات تنگ کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ سارا، امی ماہین کے پیرنٹس میرے لیے اس کے بھائی کا پروپوزل بھیجنا چاہتے ہیں۔ ماہین کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے مکرم انکل پہلے ابو سے بات کریں اور ان کے رضامند ہونے کے بعد فارملی رشتہ لے کر آئے۔ مسز سعید، تو تم پریشان کیوں ہو؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کریں؟ سارہ بولی، امی بات اس پروپوزل کی نہیں، میں کسی بھی پروپوزل کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، میں آپ دونوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مسز سعید، سارہ تم ہم پہ بوجھ نہیں، بلکہ تم ہی ہماری زندگیوں کا محور ہو، لیکن پھر بھی اپنی خوشی کو تمہاری زندگی پر ترجیح نہیں دے سکتے، ہمیں اپنے اوپر جبر کر کے تمہیں رخصت کرنا ہی ہوگا۔ سارہ، امی مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، میری خوشیاں اور میری زندگی آپ لوگوں سے جڑی ہے، کسی تیسرے فرد سے نہیں۔ مسز سعید، نہ ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں اور نہ جوانی ہمیشہ رہتی ہے، ہم دونوں کا احساس تمہیں ہے، حالانکہ ہم تو ایک دوسرے کا سہارا ہے، لیکن جب کل تم ہماری عمر کو پہنچو گی تو تب تمہارا خیال کون کرے گا؟ تم تو اکیلی بھی ہوگی۔ سارہ ماں کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ مسز سعید نے کہا، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ابو سے آج ہی بات کروں گی، ہم مل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ اگلا دن عمر نے جیسے تیسے گزارا اور 5 بجتے ہی آفس سے باہر نکل آیا۔ ابھی آفس سے باہر نکلا ہی تھا کہ رضوان کی کال آ گئی۔ عمر نے کال ریسیو کی تو رضوان نے کہا، یار آج کا دن تجھے بھی لمبا لگ رہا ہے یا صرف مجھے لمبا لگ رہا تھا؟ عمر نے کہا، بھائی مجھے تو لگتا تھا کہ سال گزر گیا، لیکن تو نے یہی پوچھنے کے لیے تو کال نہیں کی ہوگی۔ رضوان، یار عزیر بھائی کو تمہاری فکر ہو رہی تھی، بار بار کہہ رہے تھے کہ تمہاری خیریت دریافت کرو۔ اور عمر نے کہہ لگایا، جی جی، میں آپ دونوں کی پریشانی بالکل سمجھ سکتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاؤں؟ رضوان، یار عزیر بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مورل سپورٹ کے لیے ہم دونوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کم از کم ہم میں سے ایک کو تو ہر حال میں ہونا ہی چاہیے۔ عمر نے کہا، نہیں یار، میں آپ دونوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ رضوان، اچھا اب زیادہ منتیں نہ کرواؤ، بتاؤ آ جائے نا، ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ عمر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ویسے بھی میری ہاں نہ کی کیا اوقات، تم لوگوں نے کون سا رک جانا ہے، یونیورسٹی گیٹ پر تمہارا ویٹ کروں گا۔ رضوان نے زوردار کہکا لگایا اور کہا، نہیں بھائی، ویٹ تو ہم تمہارا کریں گے یونیورسٹی گیٹ پہ۔ عمر نے کہا، یعنی تم لوگ پہلے ہی پہنچے ہوئے ہو؟ رضوان، قسم سے آج دن ہی نہیں کٹ رہا تھا اور ہم نے سوچا یونیورسٹی بھی جا کے دیکھ لے، یہ نہ ہو کہ شام کے وقت سی ایل ہی نہ ملے۔ عمر نے کہا، صدقے جاؤں تمہاری ایفیشینسیوں کے، چلو ٹھیک ہے، رکو وہیں میں آتا ہوں۔ کال بند کرنے کے بعد عمر نے ابیرہ کو واٹس ایپ کرنا چاہا، لیکن پھر یہ سوچا کہ شاید وہ آن لائن ہی نہ ہو، تو اس لیے اس نے ایس ایم ایس کیا کہ میں ابھی آفس سے نکل رہا ہوں، ایگزیکٹ 6 بجے سی ایل کے سامنے پہنچ کر کال کروں گا۔ فوراً ہی ابیرہ کا رپلائی آ گیا، اوکے، اور اس کے ساتھ ایک سمائل۔ عمر 5:45 کے قریب یونیورسٹی پہنچ گیا۔ عمر ٹیکسی سے باہر نکلا تو رضوان اور عزیر کو اپنے منتظر پایا۔ عمر ان کے پاس پہنچا تو عزیر نے کہا، کیوں بھائی، کل دن کے وقت تو تم سے اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ تم جا کے بات کر لو، اور شام کو کال کرتے ہوئے بھی تمہارے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اور آج اتنی ہمت آ گئی ہے کہ اکیلے ہی اس سے ملنے چلے آ رہے تھے۔ عمر بولا، لڑکی سے ڈر نہیں لگتا صاحب، تھپڑ سے ڈر لگتا ہے۔ کل دن کو تو میں بات کرنے جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے فنگر پرنٹس اپنے گال پہ لے کے واپس آتا، لیکن آج مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تو پھر ڈر کیسا؟
رضوان بولا، اچھا چلو چھوڑے ان باتوں کو، وقت بہت کم ہے، پہلے طریقہ واردات تو طے کریں۔ عمر بولا، او ہیلو، کاہے کا طریقہ واردات؟ ایک تو بن بلائے مہمان کی طرح آ ٹپکے ہو، اب اوپر سے کباب میں ہڈی بھی بننے کا ارادہ ہے۔ رضوان، او نہیں یار، ہڈی وڈی نہیں بنتے، عشاء ہونے والی ہے، اتنی دیر تک وہ اکیلی یہاں بیٹھی نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ضرور ہوگی، تو بس ہمارا انٹروڈکشن کروا دینا، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ عمر بولا، یار بس رائتا نہ پھیلا دینا۔ رضوان، یعنی مجھے تمہارا خطرہ ہے کہ تم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ مار کے آ جانا؟ عمر نے کہا، نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہوگا، آؤ اب چل کے سیل کے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں۔ عزیر نے ہنستے ہوئے کہا، یعنی بھاگنے کے راستے پہلے سے ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ آج ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ رضوان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ عمر بولا، ارے نامعقول انسان، احتیاط بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد عمر نے کہا، زیادہ دور تو نہیں ہے سی ایل؟ رضوان بولا، بھائی لیفٹ سائڈ پہ چوکور بلڈنگ سی ایل ہی تو ہے۔ عمر بولا، تو پھر ادھر چلتے ہیں، آگے کہاں جا رہے ہیں؟ جاتے ہیں بھائی، گیٹ تک تو پہنچے پہلے۔ عمر بولا، میں تو کہتا ہوں تم لوگ یہیں کینٹین پہ بیٹھو، میں پہنچ جاؤں گا اکیلا ہی۔ عزیر نے کہا، شش، خاموش، اب کینٹین کا ہے دوبارہ نہ کہنا۔ ان چھپر ہوٹلوں کو بھی یہاں پہ عزت سے بلایا جاتا ہے، ہٹس بولتے ہیں ان کو۔ رضوان نے زور کا کہکا لگایا اور کہا، آج دن کو اسے ڈانٹ پڑی ہے ایک اسٹوڈنٹ سے، یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار اتنی بڑی یونیورسٹی ہے اور ہوٹل تو دیکھو چھپر ہی چھپر ہے۔ تو ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھے لڑکے نے عزیر کو خونی نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ عزیر اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا تو کہا، السلام علیکم بھائی۔ اس نے اسلام کا جواب دینے کی بجائے کہا، یہ چھپر نہیں ہٹس ہیں، جانے کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ عمر اور رضوان کے کہکہوں سے تنگ آ کر عزیر بولا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چھپر اور ہٹ میں کیا فرق ہے۔ میں نے اردو میں اسے چھپر ہوٹل کہا تو وہ بگڑ گیا، حالانکہ انگلش میں اس نے ہٹ کہہ کر ایک ہی بات کر دی۔ اسلام آباد کے لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اتنے میں وہ سی ایل کے سامنے والے لان کی سیڑھیوں پہ پہنچ گیا۔ عمر نے کہا، یہیں رکو، میں کال کرتا ہوں، اور پلیز اپنی چولیاں بند کرو، وہ آس پاس ہی کہیں ہوگی۔ رضوان، یار تو ابھی سے نیچے لگ گیا ہے۔ اچھا یار اب بس کرو۔ عمر نے کال ملائی تو فوراً ہی اریبہ نے کال ریسیو کی اور کہا، کہاں ہیں آپ؟ میں لائبریری کے سامنے والے لان کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہوں۔ اریبہ، اوکے میں 2 منٹ میں آئی، آپ وہیں رکیے، اور یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ رضوان نے کہا، عزیر اگر یہ لڑکی اکیلی آئی تو میں سی ایل کی چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دوں گا۔ عزیر نے کہا، بھائی یہ سب دیکھنے کے لیے میں زندہ نہیں رہوں گا۔ عمر بولا، یار اکیلی نہیں ہو سکتی، اس کی کزنز یا فرینڈز آس پاس موجود ہوں گی۔ اتنے میں ایک لڑکی لائبریری کے راستے پہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کے عمر نے کہا، وہ آ رہی ہے، اور شاید ہے بھی اکیلی۔ ریبر نے بھی چند قدم چلنے کے بعد عمر کو پہچان لیا، لیکن اس کی نظر رضوان اور عزیر پہ پڑی تو چونک سی گئی۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے سلام کیا، سب نے سلام کا جواب دیا، اور عمر نے تینوں کا آپس میں تعارف کروایا۔ ریبا بولی، یعنی شام کے بعد آپ لشکر لے کے گھومتے ہیں؟ یہ تو اچھا ہوا کہ میں بھی لشکر کے ساتھ آئی ہوں، ورنہ مسئلہ ہو جاتا۔ رضوان نے کہا، لیکن آپ کا لشکر دکھائی تو نہیں دے رہا۔ ریبا مسکرائی اور کہا، جی میرا لشکر لائبریری میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے۔ عمر نے رضوان اور عزیر سے کہا کہ اچھا تم لوگ کینٹین پہ بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ رضوان نے کہا، یار وہاں اکیلے بور ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے کہا بھی تھا کہ ہم وہاں جا کے کیا کریں گے، پر تو سنتا ہی کہاں ہے۔ اریبہ بولی، نہیں رضوان بھائی، اس کا سلوشن ہے میرے پاس۔ یہ کہہ کر اس نے کسی کو کال ملائی اور کہا، نور تم لوگ بھی باہر آؤ۔ کچھ لمحوں کے بعد نور العین اور اس کی 2 فرینڈز ہما اور نبیہہ بھی باہر آ گئی۔ اریبہ نے سب کا آپس میں انٹروڈکشن کروایا اور کہا، آپ لوگ ذرا مہمانوں کو کمپنی دے، ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اور عمر سی ایل کی طرف جانے والے راستے کی طرف چل دیے اور لائبریری کے ویسٹ سائڈ پہ بنے ہوئے لان کی طرف سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ یہاں مکمل خاموشی تھی۔ اب ابیرہ اور عمر کی سپیڈ بالکل سلو ہو چکی تھی۔ آخر ابیرہ نے کہا، آپ کو یاد ہے نا کہ آج آپ کے آنے کا مطلب کیا ہوگا؟
عمر نے جواب دیا، بالکل یاد ہے، اور میں سوچ سمجھ کر آیا ہوں۔ اب اگر آپ خود جدا ہونا چاہیں تو وہ بات الگ ہے، ورنہ اب کوئی اور مجھے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ ریبا نے کہا، کیا آپ کے امی ابو کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ عمیر نے رنجیدہ ہو کر کہا، میرے امی ابو اس دنیا میں نہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کے بہن بھائی؟ بھائی ایک تھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بہن کوئی تھی ہی نہیں۔ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ ان کا ذکر کر کے میں آپ کو دکھی نہ کرتی۔ عمر نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کل تک میرا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، اور آج آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ عمر نے کہا، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں، میرے دو بھائی اور ایک بڑی بہن ہے۔ بھائیوں اور بہن کی شادی ہو چکی ہے، امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میرے ابو بہت زیادہ نرم مزاج انسان ہیں، اپنے بیٹے بیٹیوں سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن مجھ پر تو جان چھڑکتے ہیں۔ سب سے چھوٹی ہوں نا، شاید اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں سائیکالوجسٹ بنوں۔ گھومنا پھرنا تو بس ایک بہانہ ہے، اصل میں ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آئی ہوں۔ فیبروری میں ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے۔ شکر ہے کہ عنقریب آپ جا نہیں رہی۔ مجھے سب سے زیادہ ٹینشن اسی بات کی تھی کہ آپ گھومنے پھرنے آئی ہیں اور شاید کچھ ہی دن میں چلی جائیں، اور آپ کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میں آپ کو دیکھے بنا کیسے رہوں گا؟ حریبہ نے مسکرا کر کہا، دعا کیجیے کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے، پھر 2 سال یہیں رہوں گی، اور تب تک میں اپنی باجی سے کہہ کر اپنے ابو کو بھی آپ کے بارے میں بتا دوں گی۔ ویسے مجھے اپنے ابو کی طرف سے کوئی فکر نہیں، وہ میری خوشی کے لیے مان جائیں گے، لیکن مسئلہ ہوا تو بھائیوں کی طرف سے ہوگا، خاص طور پہ بڑے بھائی کی طرف سے، کیونکہ ان کی بیوی میرا رشتہ اپنے بھائی کے ساتھ کروانا چاہتی ہے۔ جب میری امی زندہ تھیں تو انہوں نے امی سے کہا بھی تھا، لیکن امی نے منع کر دیا۔ وہ لڑکا آوارہ اور بالکل ہی جاہل ہے، کئی بار تو اسے جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ عمر، انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، اور 2 سال کافی لمبا پیریڈ ہے، اور آپ کی بھابھی کے بھائی کی ٹائپ کے لڑکوں کو ان کے گھر والے زیادہ عرصہ کھلا نہیں چھوڑتے۔ یقیناً ان قریب اس کی شادی ہو جائے گی۔ ابیرہ کھل کھلا کے ہنس دی۔ ویسے لفظوں کا چناؤ کمال کا تھا، زیادہ دیر کھلا نہیں چھوڑتے، گویا ہم لڑکیاں نہ ہوئیں کھونٹا ہو گئیں۔ عمر اسے ہنستا دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اس نے اس کی بات کی طرف دھیان ہی نہ دیا، اور کہا، اریبہ آپ بہت خوبصورت ہیں، اور ہنستے ہوئے تو اور بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب حقیقت ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابیرہ نے کہا، خواب بھی ہے تو میرے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ خواب میں بھی مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ عمر نے کہا، آپ کو دیکھ لینے کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی چاہ ہی نہیں رہی۔ ابیرہ نے مسکرا کر کہا، باقی لڑکیوں کی طرح میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اور کتنی لڑکیوں کو یہ سب کہتے ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے کبھی کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی۔ عمر، آپ کے خیال میں یہ خوبی ہے یا خامی؟ ابیرہ بولی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، اوبویسلی خوبی ہے۔ عمر، میں نے تو سنا ہے کہ لڑکیاں بیڈ بوائز کو پسند کرتی ہیں۔ ابیرہ نے کہا، فرینڈشپ کی حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی لڑکی لائف پارٹنر کے طور پر کسی آوارہ اور جاہل لڑکے کو چنے گی۔ عمر نے کہا، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ ابیرہ چلتے ہوئے ایک بینچ کے پاس رکی اور کہا، میں تھک گئی ہوں، آئیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ پھر بولی، آپ بتائیں، آپ کو کس قسم کی لڑکیاں پسند ہیں؟ میرا مطلب ہے، آپ کی آئیڈیل لڑکی کیسی ہے؟ عمر بولا، اب تو میری آئیڈیل ہو بہو آپ جیسی ہی ہے، لیکن آپ سے ملنے سے پہلے کم بولنے والی، مذہبی مگر ماڈرن، شہری، پڑھی لکھی، انڈیپینڈنٹ لڑکی میری آئیڈیل تھی، لیکن میرا سٹینڈرڈ شکل کے حوالے سے یقیناً لو تھا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ میں خود کو زیادہ حسین و جمیل لڑکی کے اہل نہیں سمجھتا تھا، دوسری یہ بات کہ میں پوزیسو بہت ہوں۔ خوبصورت بیوی اور پوزیسو شوہر بہت خطرناک کمبینیشن ہے۔ ابیرہ بولی، یہ تو خوابوں میں ہی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کم بولنے والی بھی ہو، مذہبی بھی ہو، ماڈرن بھی ہو، انڈیپینڈنٹ بھی ہو، بہت متضاد خصوصیات ہیں یہ۔ عمر بولا، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مجھے بھی لگتا تھا کہ ایسی لڑکی کہیں نہیں ہوگی، لیکن اس سے ملتی جلتی لڑکی پرسوں رات مجھے ملی ہے۔
یہاں تک کہ میری جاب بھی اسی نے کروائی ہے۔ ابیرہ بولی، کیا مجھے اس سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ عمر بولا، ارے نہیں بھائی، میں ان کا امپلائی ہوں، اور ویسے بھی وہ میری آئیڈیل کے قریب ترین تھیں، میں ان کا آئیڈیل کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تو اچھی بات ہے، کیونکہ پوزیسو صرف آپ ہی نہیں ہیں۔ عمر، بھائی میں تو ترس گیا ہوں اس بات کے لیے کہ کوئی ہم پر بھی اپنا حق جتائے، کیونکہ اب تک میں راہ میں پڑے ہوئے خالی ٹین کی طرح تھا جسے ہر گزرتا شخص اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارنا نہیں بھولتا۔ ابیرہ افسردہ ہو کر بولی، لگتا ہے آپ کا ماضی بہت زیادہ خوشگوار نہیں گزرا۔ عمر بولا، صحیح سمجھی ہیں آپ، سب کچھ بتاؤں گا کسی دن، لیکن فی الحال آپ کی اداسی دیکھی نہیں جائے گی، کیونکہ اگر آپ کو کوئی خوشی نہیں دے سکا تو آپ کو دکھی کرنے کا حق بھی نہیں پہنچتا مجھے۔ اریبہ بولی، اگر آپ کو میری خوشی اتنی عزیز ہے تو پھر وعدہ کیجئے کہ آپ میرے حق جتانے سے اکتا نہیں جائیں گے۔ عمر نے مسکرا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے پیار سے میں کبھی نہیں اکتاؤں گا۔ اریبہ بولی، آپ بات گول کر رہے ہیں۔ عمر نے جواب دیا، نہیں بھائی، انسان حق اسی پہ جتاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے، یعنی حق جتانا پیار کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور میں نے اسی کا ہی وعدہ کیا ہے۔ ابیرہ بولی، ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی آئیڈیل تو برانڈڈ تھی، کیا آپ دیسی ٹائپ کے ساتھ خوش رہ پائیں گے؟ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، برانڈڈ ٹچ تو شکل کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کی وجہ سے دیا تھا، میرا بس چلے تو آپ کی ایک ایک مسکراہٹ پر درجن بھر آئیڈیل قربان کر دوں۔ ابیرہ مسکرائی، واقعی اتنی خوبصورت ہوں یا ویسے ہی مکھن لگا رہے ہیں؟ عمر بولا، آپ کہنے سننے سے زیادہ خوبصورت ہیں، میں نے زبان اس لیے روکی ہوئی ہے کہ کہیں آپ پھر یہ نہ کہہ دیں کہ میری شان میں قصیدے پڑھنا بند کرو۔ ابیرہ بولی، تب آپ سامنے نہیں تھے، اور میں بھی اکیلی نہیں تھی، مجھے لگا شاید آپ بھی اکیلے نہ ہوں۔ عمر نے کہا، آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نے آپ کو غیر معمولی خوبصورتی عطا کی ہے، ایسی خوبصورتی کہ جس کے سامنے خوبصورتی کے سارے سٹینڈرڈ پست ہو جاتے ہیں؟ مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں سوچتی جس سے آپ کی خوبصورتی کو تشبیہ دے سکوں۔ ابیرہ بولی، ہر چہرہ اللہ پاک نے اپنی پسند کے مطابق بنایا ہے، تو اس لیے میں نے کبھی کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھا، اور کسی اور کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی شکل اچھی نہیں، کیونکہ آپ کی شکل ہو بہو ویسی ہے جیسی اللہ پاک کو پسند ہے۔ انسان کے اپنے اطمینان کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں؟ ویسے آپ یہ آرگومنٹ پیش کر سکتے ہیں کہ میری شکل اچھی ہے اس لیے ایسا سوچتی ہوں، اگر میری شکل اچھی نہ ہوتی تو میرے خیالات شاید مختلف ہوتے۔ عمر نے کہا، نہیں، میں ایسا اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے آپ کو اپنی شکل پہ غرور کرتے نہیں دیکھا، تو میں یہ بات اخذ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ اتنی پیاری نہ بھی ہوتی تو آپ کو ملال نہ ہوتا۔ ابیرہ نے کہا، جی بالکل، آپ نے میرے بارے میں صحیح اندازہ لگایا۔ عمر نے کہا، ویسے ہم بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ قریب نہیں آ گئے؟ ابیرہ نے کہا، میں نے آپ کو کل جس وقت دیکھا تھا اسی وقت اپنے فیوچر کے حوالے سے فیصلہ کر لیا تھا۔ بعض اوقات آپ کو ایسا فیصلہ کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ عمر بولا، تو آپ پہلی نظر کے پیار میں یقین رکھتی ہیں؟ ابیرہ بولی، پہلے تو نہیں کرتی تھی لیکن اب کرتی ہوں، اور شاید کسی سنتی تو بھی یقین نہ کرتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کل جو فیل کیا کبھی کسی اور کے لیے فیل نہیں کیا۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، شاید اسلام آباد کی آب و ہوا کا اثر ہے، میری خوش قسمتی تھی کہ میں صحیح وقت پر صحیح جگہ پہ تھا۔ ابیرہ نے کہا، آپ بتائیں، آپ لو ایٹ فرسٹ سائٹ میں یقین کرتے ہیں یا نہیں؟ عمر نے کہا، میں نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، اور اسی وقت آپ پہ دل و جان سے فدا ہو گیا، لیکن میری بات کی کوئی وقت نہیں، کیونکہ میں لڑکا ہوں، اور لڑکوں کو ایک دن میں کئی لڑکیوں سے کئی کئی بار سچا پیار ہو جاتا ہے۔ ابیرہ نے کہا، یا اللہ ہدایت دے آج کل کے لڑکوں کو، مال و زر کی حرص تو سنی تھی، لیکن قسم سے آج کل کے لڑکوں میں لڑکیوں کی حرص کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، جی ہاں، اور یہ وبا کئی قیمتی جانیں بھی لے چکی ہے۔ اریبہ بولی، بس آپ خود کو اس وبا سے دور رکھیے ورنہ آپ کی جان جانے کا زیادہ خطرہ ہے۔ عمر نے کہا، کیا واقعی آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ ابیرہ، کیوں نہیں، سیدھی سی بات ہے، جو آپ کے ساتھ وفا کر رہا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ وفا کریں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کو حق ہے کہ وہ آپ کو سزا دے۔ عمر نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑتے ہوئے کہا،
میری توبہ ہے جی کہ آئندہ بھولے سے بھی ایسا کہوں۔ ویسے میں نے تو دوسرے لڑکوں کی بات کی تھی، اپنی تھوڑی کی تھی۔ مجھے تو پہلی بار ہی پیار ہوا ہے۔ ابیرہ کھلکھلا کر ہنس دی اور کہا، بھئی میں تو مستقبل کی بات کر رہی تھی، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ماضی میں آپ نے کیا کیا؟ عمر بھی ہنس دیا۔ ابیرہ نے کہا، اچھا ایک جملے میں بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کتنا پیار ہے؟ عمر نے کہا، آپ سے اتنا پیار ہے کہ اب آپ کے بنا زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ ابیرہ، یہ جاننے کے لیے تو آپ سے جدا ہونا پڑے گا اور وہ میں کر نہیں سکتی، تو کوئی اور بات بتائیں۔ عمر نے کہا، آپ سے اتنا پیار ہے کہ آپ کی خاطر آپ کو چھوا تک نہیں۔ ابیرہ مسکرائی، کیا پتا آپ نے اپنی آخرت کی خاطر نہ چھوا ہو، سو نیکسٹ۔ عمر بولا، آپ سے اتنا پیار ہے کہ اپنی زندگی آپ کے نام کر سکتا ہوں۔ ابیرہ مسکرائی، یہ پاسبل نہیں، لہٰذا نیکسٹ۔ عمر نے دوبارہ کہا، آپ سے اتنا پیار ہے کہ ابھی آپ سے نکاح کر سکتا ہوں۔ اریبہ بولی، واقعی؟ عمر نے کہا، جی ہاں واقعی۔ ابیرہ نے کہا، سوچ لیجئے۔ عمر، آپ سوچ لیجئے کیونکہ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ کو اچھی لائف دے سکوں۔ ابیرہ نے کہا، میں نے محلوں کے خواب کبھی دیکھے بھی نہیں۔ میرے نزدیک وہ انسان زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس کے ساتھ آپ نے زندگی وابستہ کرنی ہے، نہ کہ اس کی مالی حیثیت۔ عمر نے کہا، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو وہ انسان کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ہمیشہ آپ کو لامحدود پیار اور رسپیکٹ دی جائے گی۔ باقی جو دکھ درد ہوں گے مل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ ابیرہ نے کہا، مجھے یہی امید تھی۔ عمر نے پوچھا، تو کیا آپ واقعی سیریس ہیں؟ ابیرہ نے جواب دیا، آپ سے شادی کرنے کے لیے تو سیریس ہوں، پر چھپ کر نہیں۔ وہ تو آپ کا امتحان لے رہی تھی۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تو اپنے ابو اور بھائیوں کو کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں؟ آپ سے شادی میرے ابو کی رضامندی سے ہی ہوگی۔ حالانکہ یہ میرا حق ہے، میں جس سے کروں، مگر لڑکی کا نکاح اس کے ولی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ آج کل کے مفتیوں کے فتوے تو بکتے ہیں۔ آج کوئی چیز ناجائز ہے تو کل وہ جائز بنا دیں گے، لیکن صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بات کلیئر ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے باپ، بھائی، چچا یا دادا ہی کروا سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو سگے ماموں یا نانا کے پاس یہ حق ہے کہ وہ لڑکی کا نکاح کر دے، لیکن لڑکی خود اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اپنا نکاح کسی سے بھی کر دے۔ عمر نے کہا، ویسے چھپ کے نکاح کرنے والوں کی تعداد خاصی بڑھ رہی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں مکر جانا آسان ہوتا ہے۔ ابیرہ نے کہا، جی ہاں ایسا ہی ہے، اور صرف لڑکے ہی نہیں، بعض اوقات لڑکیاں بھی مکر جایا کرتی ہیں۔ عمر نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کو صرف اچھی شکل و صورت ہی عطا نہیں کی بلکہ آپ کو سمجھدار اور باکردار بھی بنایا ہے۔ ابیرہ بولی، بہت قلیل تعداد لڑکیوں کی ایسی ہے جو گمراہ ہے، ورنہ الحمدللہ میجورٹی لڑکیوں کی پاک باز ہے۔ ابیرہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ ابیرہ نے موبائل دیکھا اور کہا، نور کی کال ہے، شاید واپس آنے کا کہہ رہی ہو، کیونکہ 9 بجے ہاسٹل کے گیٹ بند ہو جاتے ہیں۔ ابیرہ نے کال ریسیو کی تو نور العین نے کہا، کہاں رہ گئی ہو یار، 8:30 بج گئے ہیں۔ ابیرہ نے کہا، تم سب لوگ ہاسٹل کی طرف چلو اور ہم بھی ہاسٹل کی طرف جاتے ہیں، بیک سائڈ والے دروازے کی طرف آنا، یہ نہ ہو کہ مین گیٹ کی طرف چلی جاؤ۔ نور نے اوکے کہا اور کال بند کر دی۔ ابیرہ نے اٹھتے ہوئے کہا، چلیے ہاسٹل چلتے ہیں، یہاں سے قریب ہی ہے۔ عمر اور ابیرہ گرلز ہاسٹل کی طرف چل دیے۔ ہاسٹل کے قریب پہنچ کر ابیرہ نے عمر سے کہا، اب آپ سنڈے کو ہی آئیے گا، میں آپ کو روز آنے کی تکلیف نہیں دوں گی۔ عمر نے کہا، لیکن شاید میں سنڈے تک کا ویٹ نہ کر سکوں۔ ابیرہ نے کہا، جیسے آپ کو اچھا لگے، میں تو آپ کی تکلیف کے پیش نظر کہہ رہی تھی۔ عمر نے کہا، آپ سے ملنے کے لیے مجھے میلوں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلنا پڑے تو بھی آؤں گا، کیونکہ آپ کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ابیرہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر آپ اشاروں میں بتا دیا کریں۔ عمر نے دونوں بازو کھول کر کہا، اس سے بھی زیادہ۔ ابیرہ نے کہا، بازو نیچے کیجئے، وہ آ رہی ہیں، وہ پتہ نہیں آپ کے اس طرح بازو کھول کے کھڑے ہونے کا کیا مطلب لیں۔ عمر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نور العین وغیرہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ عمر نے کہا، امید کرتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ ابیرہ بولی، دیکھ لیا ہوا تو ابھی پتہ جائے گا، وہ کون سا مجھے بخشنے والی ہیں۔ نور العین نے آتے ہی کہا، لو برڈز کی باتیں ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئیں، اور ہم لوگوں کے پاس پچھلے 1 گھنٹے سے کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ابیرہ بولی، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا،
جتنی تم کم گو ہو نا مجھے سب پتہ ہے۔ عمر نے کہا سوری آپ لوگوں کو اتنا ویٹ کرنا پڑا، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ رضوان نے کہا کیوں بھائی اب ہمیں آئندہ لانے کا پروگرام نہیں ہے کیا؟ عمر نے کہا ارے یار آپ کو یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی کیا ضرورت؟ رضوان نے ہنستے ہوئے معنی خیز نظروں سے عمر کی طرف دیکھا۔ نور نے کہا اچھا اب ہم چلتی ہیں، پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، آپ سب سے مل کر اچھا لگا، اور اللہ حافظ کہہ کر گیٹ کی طرف چل دی۔ عبیرہ نے عمر کی طرف دیکھا اور کہا اللہ حافظ۔ عمر نے بھی جواباً اللہ حافظ کہا اور وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہما اور نبیہہ بھی اس کے ساتھ چل پڑیں۔ عبیرہ ہاسٹل کے اندر داخل ہوئی تو نور العین اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ عبیرہ کو دیکھتے ہی نور العین نے کہا یہ تو اچھا ہوا کہ ہم وقت پہ آ گئے ورنہ تم تو لگی تھی اسے ہگ کرنے۔ نہیں یار یہ اپنے آپ کو لینارڈو ڈی کیپریو اور کیٹ ونسلٹ سمجھ رہے تھے اور ٹائٹینک مووی والا پوز دینے لگے تھے۔ عبیرہ نے کہا دیکھو تو کہہ کون رہا ہے، میں نے اچھی طرح سے دیکھا تھا تم جس طرح ان دو لڑکوں کو دیکھ رہی تھیں۔ نور العین نے کہا اس بات کا فیصلہ کمرے میں چل کے کرتے ہیں کہ کون کس کو کس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔